بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ کی ایف بی آئی نے ٹیکساس میں یہودیوں کے عبادت خانے میں 4 افراد کو یرغمال بنانے والے شخص کی شناخت 44 سالہ برطانوی شہری ملک فیصل اکرم کے نام سے کی ہے۔ ایف بی آئی کی فیلڈ آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اس بات کے کوئی ثبوت نہیں کہ یرغمالی بنانے والے واقعے میں کوئی اور شخص بھی ملوث تھا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیکساس واقعے کو تخریب کاری کا عمل قرار دے دیا ہے۔ جو بائیڈن نے اس بات کی بھی بالواسطہ تصدیق کی کہ واقعے میں ملوث شخص نے امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ تخریب کاری کا ایک واقعہ تھا اور ایسے شخص سے جڑا تھا جن کو 15 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور گزشتہ 10 سالوں میں جیل میں ہے۔ یہودی عبادت گاہ میں متعدد افراد کو یرغمال بنانے کا واقعہ تقریباً 10 گھنٹے سے جاری رہا۔ عبادت گاہ کی لائیو سٹریم فیڈ کو ہٹانے سے پہلے نشر ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو بلند آواز میں کہتے سنا گیا کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پولیس کے مطابق ایف بی آئی کے اہلکار عبادت گاہ میں یرغمالی صورتحال بنانے والے شخص سے مذاکرات کرتے رہے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق یہودی ربی اور دیگر 3 افراد کو یرغمال بنانے والے شخص نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کے ایک کالج میں پرنسپل نے حجاب پہننے والی طالبات کو کلاس کے باہر بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دے دیا۔ 2 ہفتے سے معاملہ چل رہا ہے، لیکن پرنسپل کا کہنا ہے کہ کالج آنے کے لیے تو حجاب پہن سکتی ہیں، کالج کے اندر حجاب پہن کر گھوم بھی سکتی ہیں، لیکن کلاس میں سب لڑکیاں برابر ہیں، لہذا کالج میں پڑھنا ہے تو حجاب اتار کر آئیں، ورنہ یوں ہی کلاس کے باہر برآمدوں میں بیٹھ کر پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنی بھی لڑکیاں مسلمان ہیں وہ کالج چھوڑ سکتی ہیں۔ کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے نائب صدر نے میڈیا کو بتایا کہ کالج میں زیر تعلیم اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والی 150 خواتین میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف ایکشن لینے کا نہیں کہا۔ کالج میں غریب طالبات بھی پڑھتی ہیں، ہم نے یونیفارم ایک متعارف کروایا ہوا ہے، تو سب کو چاہیے کہ کالج کے اصول اور ضوابط پر عمل کریں۔ اگلے ہفتے کالج انتظامیہ کا وفد اساتذہ سے ملاقات کرے گا، اس کے بعد آگے کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے طرح طرح کے کھانے تیار کرنے میں تو مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن کھانا پکانے کا طریقہ تو وہی پرانا ہے۔ اب سائنسدانوں نے 3 مختلف اقسام کی لیزر سے مرغی کو پکایا ہے۔ اس عمل میں گوشت کم سکڑتا ہے، یکساں درجہ حرارت سے ذائقہ برقرار رہتا ہے اور اس کی نمی برقرار رہتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے پہلی مرتبہ لیزر سے مزیدار کھانا پکانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس طرح خود کار اور روبوٹک باورچی سے کھانا پکانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں گوشت کھایا گیا تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا۔ ایک اور تجربے میں 2 افراد کو عام چولہے اور لیزر چولہے سے پکایا گیا گوشت کھلایا گیا، لیکن انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا گوشت کیسے پکایا گیا ہے۔ دونوں افراد نے لیزر پر بھنے ہوئے مرغی کے گوشت کو پسند کیا۔ کولمبیا کے سائنسدان اس کامیابی پر خوش ہیں اور ان کے خیال میں یہ ایک کم خرچ نسخہ ہے۔ وہ دن دور نہیں دوستو کہ جب لیزر چولہے عام ہوں گے۔ کچھ مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں، جبکہ بعض مرچیں صرف دیکھنے میں تیز نظر آتی ہیں، ورنہ ان کا ذائقہ اتنا مرچوں والا نہیں ہوتا۔ اب یہی بات معلوم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے جسے اسمارٹ فون سے منسلک کر کے مرچوں میں تیزی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ جسے چلیکا پوٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے خوبصورتی کی غرض سے لال مرچ کی شکل والے ایک سانچے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ماڈل 6 اقسام کی مرچوں میں تیزی کی پیمائش کر سکتا ہے، جسے پرچون کی دکانوں، ہوٹلوں اور ریستورانوں تک بآسانی استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ عام صارفین کے علاوہ ادویہ ساز کمپنیاں بھی بعض دواؤں کی پیمائش کے لیے بھی اس آلے سے فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ اس منفرد ایجاد کی تفصیلات
ریسرچ جرنل اپلائیڈ نینو مٹیریلز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ امریکی ماہرین نے جین تھراپی کے ذریعے مکمل نابینا چوہوں میں بینائی لوٹانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ اس تجربے سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ امریکہ میں واقع نیشنل آئی انسٹی ٹیوٹ نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر MC-ON اوپسن نامی پروٹین کو مکمل نابینا چوہوں کے بائی پولر خلیات میں چسپاں کیا ہے۔ نابینا چوہوں میں روشنی کا احساس بالکل نہ تھا۔ جب ان کا علاج کیا گیا تو اس کے بعد بہت حد تک بصارت یعنی بینائی لوٹ آئی۔ ان چوہوں کی بینائی کے کئی ٹیسٹ کیے گئے اور وہ ان پر پورا اترے۔ ان ٹیسٹ میں حرکت کرتی اشیاء کا اندازہ لگانا، بھول بھلیوں میں سے باہر نکلنا اور دیگر اہم معیاری ٹیسٹ شامل تھے۔ اہم کارنامے سے اوپسن جین تھراپی کی راہ ہموار ہوئی ہے، جس میں آنکھ کے اندر صرف ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کئی اقسام کے نابینا پن کا شافی علاج بن سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے سعودی شہزادے خالد بن طلال کے بیٹے میں 15 برس بعد زندگی کے آثار پیدا ہونے کو ناقابل یقین قرار دیتے ہوئے قدرت کا معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی انہیں ہوش میں لانے میں ناکام رہے تھے۔ شہزادہ ولید 2005 میں کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ سعودی شہزادے کے طویل عرصے سے کوما میں رہنے کے باعث اسے سویا ہوا شہزادہ کہا جاتا تھا، جسے ہوش میں لانے کے لیے 3 امریکی ڈاکٹرز برسوں سے کوشش کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اب شہزادہ ولید بن خالد بن طلال کی انگلیوں میں اچانک حرکت پیدا ہو گئی، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ایک خاتون کی آواز سنی جا سکتی ہے جو شہزادے سے اپنی انگلیاں اوپر اٹھانے کو کہتی ہے، اور اچانک شہزادہ ولید بن خالد اپنی انگلیاں اوپر اٹھاتا ہے اور پھر ہتھیلی کو بھی اوپر اٹھاتا ہے۔ شہزادے کے ہاتھ میں حرکت دیکھ کر اہل خانہ اور طبی عملہ بہت خوش ہوا ہے، کیونکہ ان 15 سال بعد شہزادے میں زندگی کی دوبارہ امید جاگی ہے۔ برطانوی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل استعمال ہونے والے زیورات میں ٹوائلٹ سے 4 گنا زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ایک ہفتے سے زائد زیر استعمال رہنے والی انگوٹھی، گھڑی اور بالیوں میں ٹوائلٹ سیٹ سے 428 گنا زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل زیورات کے استعمال سے 21,000 سے اوپر بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جراثیم انگوٹھی اور اس کے بعد گھڑی میں پائے گئے ہیں۔ ان زیورات میں خطرناک بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم پائے جاتے ہیں، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ہاتھ سینکڑوں چیزوں کو چھوتے ہیں، جن سے ہزاروں جراثیم ہمارے ہاتھوں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم ہاتھ تو دھو لیتے ہیں، تاہم زیورات دھونے کا خیال ہمیں نہیں آتا، جس کی وجہ سے زیورات میں موجود جراثیم پھیلتے پھولتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔